بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے سبق شروع کیا تھا نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے قواعد کے متعلق۔ تو ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے متعلق جو چار قواعد ہیں، اکفا، اظہار، ادغام، اقلاب، اس کو گزشتہ دروس کے اندر پڑھا ہم نے۔ آج میم ساکن کے قواعد بیان کریں گے۔ تو میم ساکن کے تین قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ شفن جو عربی میں ہونٹوں کو شفن کہتے ہیں، جیسے شفتین، دونوں ہونٹوں کو شفتین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شفوی یہ اس کی نسبت ہے ہونٹوں کی طرف، کیونکہ جو میم ہوتا ہے وہ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ چار حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے میم بھی ایک ہے۔ میم، با، فا، واو، یہ چار حروف جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ بہرحال میم ساکن کے چار نہیں بلکہ تین قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ پہلے قاعدہ بیان کرتے ہیں، پہلا قاعدہ ادغام شفوی کا۔ کہتے ہیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی مع الغنہ ادغام شفوی ہوگا، یعنی پہلے میم ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں جو میم ساکن ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، یعنی گناہ کریں گے، جس سے فہم مقمحون، فہم مقمحون۔ تو پہلا میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، تو اب ساکن میم کا دوسرے میم میں ادغام کریں گے اور پھر اس میں گناہ بھی کریں گے، جیسے فہم مقمحون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اخفاء شفوی۔ کہتے ہیں میم ساکن کے بعد والے حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی جو اخفاء ہوتا ہے اس کو یعنی ظاہر کر کے، یعنی زیادہ، یعنی یہ اظہار اور ادغام کے درمیان والی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو اخفاء شفوی ہوگا، جیسے کن تم بھی، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہ یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ آگے اظہار شفوی کا قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے۔ پہلے قاعدے میں تھا جو ہے وہ ادغام شفوی میں تھا کہ میم آ جائے میم ساکن کے بعد، دوسرے قاعدے میں تھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ اب تیسرے قاعدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میم ساکن اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف شفاف پڑھیں گے، جیسے لم یلد، لم یلد، لم یلد، میم ہے، میم کے بعد یا آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 13واں نمبر سبق تھا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا۔ اس کے سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کی تعریف بیان کریں۔ آسان ہے کہ جس نون کے اوپر سکون ہو یا جس نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کو پڑھتے وقت جو آخر میں نون کی آواز سنائی دیتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، بس۔ اس کے بعد کہتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں فرق با امثلہ بیان کریں۔ تو یہ پورا چارٹ تھا۔ تو جو نون ساکن ہوتا ہے وہ درمیان میں بھی آتا ہے، کلمے کے آخر میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن۔ لیکن جو نون تنوین ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے،
درمیان میں یا پھر شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تین اور بھی فرق ہیں، تو وہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ کر اس سوال کو لکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، نیز نام بتائیں. صرف نام بتانے ہیں اور تعداد بتانی ہے. چار قاعدے ہیں: اظہار، ادغام اور اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. ادغام، اخفا، اظہار اور اقلاب. ٹھیک ہے. تو یہ چار قاعدے ہیں، چاروں کے نام یہی ہیں. اظہار لغوی کا مطلب کیا ہے؟ اب ہر ایک قاعدے کی معنی بیان کریں گے اور تعریف پوچھیں گے. تو اسی طرح آخر میں یہ سوال ہوگا جو ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، نام بتا کر ہر ایک کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. میم ساکن کے تین قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی. اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر کے اس جواب کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. سوال نمبر 14، ادغام کا بیان. ادغام کی شرطیں، یعنی ادغام کا پہلے تو مطلب کیا ہوگا وہ بھی آگے بیان کرتے ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملانا. پیچھے ہم نے پڑھا اس کو. ٹھیک ہے. تو ادغام کی شرطیں تین ہیں. ادغام جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے. مدغم کا ساکن ہونا. جو مدغم ہوتا ہے وہ پہلا ساکن حرف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مدغم کا ساکن ہونا. اور جس میں ہم اس کا ادغام کریں گے اس کو کہتے ہیں مدغم فی. تو مدغم فی کا متحرک ہونا یہ ضروری ہے. اسی طرح روایت سے ثابت ہو، یعنی ادغام کرنا یہ کسی روایت سے، کسی قانون سے، اصول سے ثابت ہو. ٹھیک ہے. اب ادغام کی اقسام پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ادغام کی بلحاظ محل تین قسمیں بنتی ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین. ادغام مثلین، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین. مثلین یعنی ہم مثل حروف ہوں گے، جیسے میم کا میم میں ادغام ہونا، مم مثلہ یا مم مسلمون، مم مسلمین. تو میم کا میم میں ادغام کرنا، دو ہم جنس، دو ایک جیسے ہم مثل حروف کا ادغام، یہ ادغام مثلین کہلاتا ہے. اور متجانسن یعنی دونوں کا جنس ایک ہو، دونوں کی جنس ایک ہو، تو اس کو ادغام متجانسین کہا جاتا ہے. اور متقاربین یعنی دونوں کا مخرج قریب قریب ہو، جیسے دال اور تا کا مخرج قریب قریب ہے. تو جب بھی ہم قد تعلمون پڑھتے ہیں، قد تعلمون، تو اصل میں یہاں پر دال جو ہے، دال اور تا کا مخرج قریب قریب ہے، تو دال کا تا میں ادغام کرتے ہیں، پھر یہ ادغام متقاربین کہلاتا ہے، جس سے ہم پڑھتے ہیں قد تعلمون. قد تعلمون، قاف کو ڈائریکٹ ہم تا سے ملاتے ہیں اور دال کا ہم ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ادغام متقاربین ہوا. تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، ادغام کی شرطیں بھی، ادغام کی اقسام بھی، اور جو پیچھے سبق پڑھایا تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.